إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى ولك في الحياة أن تقول لا مساس قال فاذهب ولك في الحياة أن تقول لا مساس. معزز حاضرین، یہ گزشتہ امتوں کی بات ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے جب طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس چھوڑ کر اور یہ حکم دے کر کے گئے کہ جب تک میں واپس نہیں آتا تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو گے. اسی درمیان بنی اسرائیل کا ایک آدمی جسے سامری کہا جاتا ہے، اسے شیطان نے بہکایا اور اس نے ایک بچھڑا تراشا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت کا اور اس کی پرستش کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر ہی خبر مل گئی تھی کہ ایسا معاملہ ہوا، لیکن جب واپس آئے اور بت کو دیکھا تو بہت غصہ ہوئے، یہاں تک کہ توریت کی تختیاں ہاتھ میں لی ہوئی تھی ان کو زمین پر پٹک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں. اور اس کے بعد اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ تم یہاں سے نکل کر میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ اصل میں آپ ایسا مت کیجئے، کیونکہ میں نے سوچا کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان جدائی کروا دیا. اس کے بعد پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے، کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اصل میں نے وہ چیز دیکھا جو یہ لوگ نہیں دیکھ سکے، اس لیے میں نے قاصد کے نقش قدم سے
ایک مٹی لیا اور اس مٹی سے میں نے یہ معبود تراشا، تو کہا کہ جاؤ تمہارے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تم کہتے پھرو کہ میں تم کو چھو نہیں سکتا اور تم مجھے چھو نہیں سکتے، میں تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، تم مجھے ٹچ نہیں کر سکتے، لا مساس کہیں بھی پہنچیں بھئی میرے قریب مت آنا، مجھے چھونا نہیں، میں تمہیں چھو نہیں سکتا۔ وجہ یہ تھی کہ قوم بنی اسرائیل میں سب سے پہلی مرتبہ شرک داخل کرنے کا جو سبب بنا اس کا یہی عمل تھا۔ سامری کی اس عمل کی وجہ سے بنی اسرائیل میں شرک کو وجود اور شرک کو فروغ ملا۔ اس کی سزا اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ جاؤ تمہارے لیے سزا ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ رہو گے نہ کسی کو چھو سکو گے اور نہ کوئی تمہیں چھوئے گا۔ یہ ایک طرح کی سزا اللہ رب العالمین نے دیا تھا بائیکاٹ کی، اور گناہ تھا شرک کرنا۔ اگر اس واقعے کو لے کر کے موجودہ جو بدتر صورتحال ہے اس پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو آج شرک کا جو دورہ ہے دنیا کے تمام سماجوں میں، غیر مسلم سماج کی بات تو آپ چھوڑیے کہ ان کی پوری زندگی شرک اور بت پرستی پر قائم ہے، لیکن مسلم سماج میں اسلام کے دعوے داروں کے درمیان جس طرح سے شرک کو مقبولیت حاصل ہے اور جس طرح سے شرک ہر انسان کا اوڑھنا اور بچھونا بنتا جا رہا ہے، کیا وہ اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ مسلمان اپنی حرکت اور اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی کثرت شرک کی وجہ سے، امت مسلمہ میں شرک کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ سزا دیا ہے کہ ہر آدمی اس خطرناک مرض کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائے؟ کوئی آدمی کسی دوسرے کو ٹچ نہ کرے، ملاقات ہو تو مصافحہ نہ کرے، ملاقات ہو تو معانقہ نہ کرے، اور بھی عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں، مندروں میں، چرچ میں اور جہاں بھی انسان اکٹھا ہوں، جتنی بھی مناسبات سے انسانوں کا ہجوم ہو، وہاں کوئی آدمی ایک دوسرے کو ٹچ نہ کر سکے۔ دور رہنا بھائی، قریب مت آنا، دور رہنا بھائی، میرے قریب مت ہونا، ارے بھائی رہنے دو مصافحہ نہیں کیا جائے گا، ارے جانے دو بعد میں مل لیا جائے گا، گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسی سزا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کیوں دیا؟ یہ بات کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں یہ جو وبا، یہ جو وائرس کی شکل میں خطرناک مرض اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں پر مسلط کر رکھا ہے، کہیں یہ وبا انسان کے شرک میں ملوث ہونے کی سزا تو نہیں، انسانیت کے شرک میں ڈوب جانے کی عقوبت تو نہیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے؟ یہ عقاب تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بدلہ تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نفری کو اس طرح سے تتر بتر کر دیا، اس طرح منتشر کر دیا کہ کوئی ایک دوسرے کے قریب آنے سے ڈرتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے ملنے سے ڈرتا ہے، باپ بیٹے سے بھاگتا ہے، بیٹا باپ سے بھاگتا ہے، بھائی بیوی سے بھائی سے بھاگتا ہے، شوہر بیوی سے بھاگتا ہے، بھائی بہن سے دور ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ کوئی ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی ایک دوسرے سے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ آخر کیا مسئلہ ہے یہ؟ آپ جب غور کریں گے اور سوچنے کی کوشش کریں گے اور انسانی زندگی کو، انسانی سماج کو اس بیماری اور اس وبا کے آئینے میں تولنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے بطور سزا یہ بیماری امت انسانیت پر مسلط کی ہو۔ اس لیے اس سزا کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سبب ہے سزا کا، اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس سبب کو سماج سے ختم کیا جائے، اس سبب کی جڑیں توڑ دی جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ شرک ایک ایسا زہر ہے جو انسانی بستیوں کو تباہی کے دہانے میں پہلے بھی داخل کرتا رہا ہے، اور اگر آج بھی انسانی بستی کو تباہی کے غار میں لے جا رہا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے شرک سے دامن بچانا، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، سماج کو شرک سے پاک کرنا، یہ ایک ایسی ذمہ داری اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو اسی معصیت کی سزا کے طور پر مسلط کیا ہے تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں دنیا انسانیت کے لیے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں دنیا انسانیت کے لیے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو مبرہ کرے، تاکہ رب کی یہ سزا، اللہ کی طرف سے مسلط کی ہوئی یہ عقوبت انسانوں کے سر سے ٹالی جا سکے اور اس وائرس کا خاتمہ ہو سکے۔
میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی اگر اللہ رب العالمین موقع دے تو فرصت کے ساتھ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جیسے گزشتہ امتوں میں اللہ رب العالمین نے لامساس کی سزا دیا تھا شرک میں مبتلا انسانوں کو، کہیں ہمارے کثرت شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تو ہمیں یہ سزا نہیں دیا کہ یہ بیماری مسلط کر کے ہر انسان کو دوسرے انسان سے دور رہنے کا سبب یا دور رہنے کا قوی قرینہ فراہم کر دیا کہ اب ایک انسان دوسرے سے ملتے ہوئے گھبرانے لگا۔ اس بات کو ایک دوسری طرح سے بھی اگر اللہ رب العالمین غور کرنے کا موقع دے تو سوچنا چاہیے کہ گزشتہ امتوں میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی آبادی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا، مگر آبادی والوں نے یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تھک گئے، صبر نہیں کر سکے، برداشت نہیں ہوا، اللہ سے بددعا کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو اس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بستی میں رہتے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی تھی کہ بستی والوں کو مسلمان کر دینا، بستی والوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دینا، یہ ذمہ داری اللہ نے ان کو نہیں دی تھی، ان کو بھیجا تھا دعوت دینے کے لیے کہ تم جاؤ نینوا کی آبادی کو دین کی دعوت دو۔ انہوں نے دعوت دیا، لوگ نہیں مانے تو صبر نہیں کر سکے، حکم کی حکمت کو سمجھ نہیں سکے اور گاؤں سے نکل گئے، اور جب گئے تو نکلتے ہوئے سمندر کے سفر میں جب کشتی پر سوار ہوئے تو ایک لمبا واقعہ وہ ہے، اس میں جب ان کو کشتی سے پانی میں ڈالا گیا تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں محبوس ہو کر رہ گئے، اور تب ان کو احساس ہوا کہ میں تو نبی نینوا کے لیے بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ سمندر اور اس کے پار مجھے جانے کی ضرورت کہاں سے پیش آئی؟ میں پیغمبر وہاں ایک مخصوص مقام کا تھا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تو مجھے نبی نہیں بنایا گیا تھا، اب میں نے وہ بستی چھوڑ کر غلطی کیا ہے، اس غلطی کی اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سزا دیا ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ اب اگر آپ سوچیں کہ یونس علیہ السلام کا گاؤں سے بھاگنا، اللہ سے اجازت طلب کیے بغیر اپنی مرضی سے وہاں سے نکل جانا، پھر کشتی میں سوار ہونا، کشتی کا گرداب بلا اور موجوں کے درمیان میں گر جانا، اور پھر کشتی کا ڈوبنے کے قریب ہو کر اس کو بچانے کے لیے بعض سواروں کو سمندر میں ڈال دینا تاکہ باقی لوگوں کی جان کی حفاظت ہو سکے، اور پھر بھی جب کشتی نہ سنبھل سکے تو پھر قرآن اندازی کے ذریعہ جب نام نکالا جائے تو یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا ہے کہ ان کو کشتی سے پھینک دیا جائے۔ یہ ایک زائد چیز ہے کہ کشتی کو ڈال دیا جائے، کشتی سے ڈال دیا جائے تاکہ کشتی کا بیلنس برابر ہو جائے، وزن ٹھیک ہو جائے، طوفان سے محفوظ ہو جائے، اور پھر جو ہی سمندر کے حوالے کیا جائے تو مچھلی کے پیٹ، اور مچھلی ان کو نگل کر اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ اور اس سے بڑی حیرتناک بات یہ ہے کہ کسی جانور کے پیٹ میں یا کسی بھی چیز کے پیٹ میں جب انسان بند ہو جائے تو بند ہو جانے کے بعد انسان کی حیات قضائی تبدیل ہو جانی چاہیے، اس میں تبدیلی آ جانی چاہیے، یا تو اس کے کھا لینے کی وجہ سے، یا خارجی ہوا کے نہ پانے کی وجہ سے، یا اور بعض دوسرے اسباب کی وجہ سے انسان کو بدل جانا چاہیے، متعفن ہو جانا چاہیے۔ مگر اس کے باوجود یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب پہنچے تو ان سب باتوں کا تصور کر کے رب العالمین سے دعا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دو بات، ایک بات اللہ کی توحید کا اعتراف، اور دوسرے بات اپنی معصیت، اپنے ظالم اور اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف، یہ دونوں باتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے پہلے نمبر پر اللہ کی وحدانیت، اس کی پاکی اور اس کی پاکیزگی کا اعتراف کیا، اور دوبارہ کہا کہ رب میں نے گناہ کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ کب؟ جب وہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کر کے رہ گئے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس خطرناک وائرس کی حد بندی میں محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس شرک اور معصیت کی وجہ سے جس میں دنیا انسانیت آج کل مبتلا اور ملوث پائی جا رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں اس سے بچنے کا چارہ کار وہی ہے جو گزشتہ پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی توحید کا اعتراف اور اپنے گناہ کا اعتراف، یہ دو باتیں مل کر کے اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش انسان کو عطا کرتی ہیں۔
اس لیے یہ بات بھی سوچنا چاہیے کہ اس مرض اور اس وبائی خطرناک بیماری سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کلمات کے ذریعہ اس مصیبت سے نجات دیا۔ کیا انسانیت کو اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں اس خطرناک وائرس کے جنجال میں یا اس کے اندر اس طرح محبوس اور مقید کر دیا ہے کہ انسان اس سے باہر نکلنے کی ہزار کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس سے باہر نہیں آ پا رہا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے؟ ہزار تدبیریں دنیا کے بڑے سے بڑے دماغدار، بڑے سے بڑے دانشمند اور بڑے سے بڑے سائنسدانی کا دعویٰ کرنے والے انسان کوئی حل نہیں نکال پا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین نے بطور سزا یہ بات انسانوں پر مسلط کی ہو؟ اور اگر ایسا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ وہی ہے جو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی توحید کی طرف پلٹنا، اپنے گناہوں پر نظر ثانی کر کے خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر نتیجے میں خود کو، سماج کو، معاشرے